اسی طرح سورہ احزاب آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور سیدھی بات کہا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست فرما دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑا عظیم اجر پا لیا۔ ناظرین کرام، دنیا کی عدالت میں تو جھوٹی گواہی دے کر انسان اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن روز محشر ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو برابر ساتھ نہیں رکھیں گے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ساء ما یحکمون۔ جو لوگ برا کام کرتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا برابر رکھیں گے، کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہوگا۔ بڑا فیصلہ کرتے ہیں۔ جھوٹ کے حوالے سے 2 حدیثیں اور بیان کرتا چلوں۔ عن عبداللہ بن عمر بن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كذب العبد تباعد عنه ملك من نقل ما جاء به۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس جھوٹ کی بدبو سے اسے ایک میل دور ہو جاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل لمن یحدث فیکذب لیضحک بہ قوما ویل لہ ویل لہ۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اپنے قوم کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آپ نے تاکیداً اس کو 2 مرتبہ ارشاد فرمایا ویل اللہ ویل اللہ، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 67 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم۔ تم دنیا کا ساز و سامان طلب کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے۔ اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ میرے عزیزو، سچ پوچھیں تو اگر ہم تقوی اختیار کریں اور توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیں تو زمین نعمتیں اگلنا شروع کر دے اور آسمان سے باران رحمت کا نزول ہو، ہمارا وطن عزیز ہر لحاظ سے خود کفیل ہو جائے اور کسی کے آگے کشکول لے کے پھرنا نہ پڑے، اور عوام الناس
چین اور سکون کا سانس لے سکیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا أَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر لوگ تقوی اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی سزا میں انہیں پکڑ لیا۔ میرے عزیزو، ایک حقیقت سے اور پردہ اٹھاتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بعض لوگوں کو جو اقتدار، منصب اور اختیارات دیے ہیں وہ صرف اور صرف آزمائش کے لیے دیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جانچیں اور پرکھیں کہ کون انصاف کرتا ہے اور کون عوام الناس پہ ستم ڈھاتا ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام بادشاہوں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہ دے پائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے قہار کی بادشاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں کفار کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا۔ زعم الذین کفروا لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا ہے، جنہوں نے قیامت میں دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کفار نے کہا، ہم ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے، ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور جو کچھ تم اعمال کرتے تھے اس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس آیت کی روشنی میں ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہمارا دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین ہے؟ اگر یہ یقین پختہ ہوتا تو ہم جھوٹ نہ بولتے، دھوکے بازی نہ کرتے، اور کسی کا حق نہ مارتے، اور اللہ کے احکامات کو نہ توڑتے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ گھرانہ ٹی وی